रोटेट योर फोन। हाँ वो दिक्कत नहीं है उससे, वो ऑप्शन आता ही रहेगा। लॉगिन करो इसको जल्दी। तो तुम इसमें लॉगिन करो। ये बिल्कुल नहीं कैसे हो यार? ये कौन सा है? हमारे इधर में कर रहे हैं। Power on. Bluetooth mode. Device paired. कैमरा लैंडस्केप मोड में करो। लैंडस्केप में तो है इसका आपकी लैंडस्केप में तो है। कौन? अच्छा ऐसे शो कर रहा है। ये सही तो सीधा कर। हाँ नहीं सही है वो रोटेट एंड ऑन करते हैं। नहीं है बोल दो अंदर आके ना।
صحیح اور کہاں سے اس سے کر رہے ہو یوٹیوب سے لنک پر ایک بار ڈال دو کوئی ملے گا نا تو آپ بولنا کوئی پوچھے گا فون پہ تو 3 بجے کیپشن بھی دیجیے کیپشن نہیں کیپشن دو رمضان الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم. ایام شہادت علی بن ابی طالب علیہ السلام 19 رمضان صبح 19 کو روز ضربت ہے. میں نے کل کچھ تاریخ پیش کی تھی جناب امیر علیہ السلام کے ان واقعات کی. آج بات کو جاری رکھوں گا. کچھ مولا کے فضائل و مناقب اور کچھ قرآن کریم سے ان 3 دن میں مجالس میں جاری رکھوں گا. آج کل اور پرسوں کیونکہ یہاں پہ دن ہے ابھی، لیکن دوسری دنیا کے حصوں میں بہت سی جگہوں پہ وہ شام ہو چکی ہے اور ہم نے کل کیونکہ دن تھا تو اس لیے ہم برطانیہ کے حساب سے ہم پیش کر رہے ہیں. لندن میں بھی کیونکہ شام ہے، مغرب جو ہے وہ تقریباً 9 بجے ہو رہی ہے آج کل. تو جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں بہت سی آیات نازل ہوئی. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو مجھے بہت مزہ اور خود بعض علماء نے 500 سے زیادہ آیات کا ذکر کیا ہے جو جناب امیر المؤمنین مولا کائنات نبی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث جو ہیں وہ آپ کے فضائل و مناقب میں پیش کی ہیں.
میں ابھی صحیح بخاری میرے سامنے رکھی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے بخاری میں جو باب ہے باب مناقب امیر المومنین کا، اس میں یہ اس کا عنوان ہے کہ ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ ہاشمی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، علی نام ہے۔ تو انہوں نے کل جو احادیث لکھی ہیں اس باب میں وہ کافی ہیں، لیکن وہ تکراری ہیں، یعنی کل جو احادیث ہیں 3701 سے لے کے 3707 احادیث لکھی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ باب خیبر سے متعلق ہے تو کل 4 احادیث ہیں جو باب مناقب میں انہوں نے درج کی، اور 7 یعنی احادیث کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرائیۃ غدا رجلا، یعنی بہرحال کرار کا لفظ نہیں استعمال کیا انہوں نے، رجلا اللہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، انہوں نے پہلے استعمال کیا ویحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، تو ترتیب انہوں نے الگ دی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ خیبر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیش کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کل میں ان کو دوں گا جو مرد ہوں گے اور مرد ہوگا اور وہ یعنی یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث 2 دفعہ انہوں نے پیش کی ہے مختلف اسناد سے، تو اس لیے یہ 7 حدیث میں سے 2 یہ ہیں۔ پہلی حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی و انا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ کہیں پہ بھی رسول اسلام نے کسی بھی صحابی کے لیے نہیں کہا کہ وہ ہم سے اور میں، یعنی وہ مجھ سے اور میں ان سے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ہم اہل بیت سے ہیں، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جناب امین، یہ جناب سیدہ جناب امام حسن حسین علیہ السلام سے متعلق کہا کہ حسن منی و انا منہ، یا حسین منی و انا من حسین، مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یا انہم منی و انا منہم، کہ جب پنجتن پاک اکٹھے چادر تلے تھے تو آپ نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ باب یہ صحیح مسلم میں ہے، پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چادر اڑانے کے بعد کہا اور کہا انہم منی و انا منہم، اس سے ہیں میں ان سے ہوں۔ تو جناب سلمان فارسی کے متعلق کہا کہ سلمان ہم سے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم سلمان سے ہیں، نہ، سلمان فارسی کا بڑا رتبہ بڑا مقام کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہم سے، صحابہ میں اہل بیت کے ماننے والوں کے حساب سے سب سے زیادہ جو رتبہ ہے وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، لیکن ان کے متعلق کہا کہ سلمان منا اہل البیت، ہم سے ہیں، ہم ان سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ معصومین ہے، یہ 14 کا مقام کچھ اور ہے، یہ پنجتن پاک کا مقام کچھ اور ہے۔ رسول اسلام آپ نے صرف اور صرف بیت سے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ اگر صرف اسی پہ مسلمان سوچ لیں کہ خود صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ آئیں کہ علی منی و انا منہ، یہ جو ہے قال النبی علی انت منی و انا منک، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی، آپ مجھ سے ہیں، و انا منک، اور میں آپ سے ہوں۔ یہی اگر سوچ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ ہوائے نفس سے بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، وہ فرما رہے ہیں انت منی و انا منک، آپ مجھ سے ہیں۔ بھئی یہ کہہ دیتے تو تب بھی بہت بڑی بات ہے کہ علی مجھ سے ہیں، یہ بھی نہیں کہا، سے تو کہا جناب فرمان کے لیے کہ مجھ سے، پھر کہا میں علی سے ہوں۔ یہ صرف جناب امیر کا امتیاز ہے، یہ صرف محمد و آل محمد، یعنی یہ صرف اہل بیت کا امتیاز ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف آپ سے، میں بھی آپ سے ہوں۔ بلکہ یہاں پہ پریشان کن بات ہے کہ یہ اللہ کا قرآن میں نہ کہتا وما ینطق عن الہوی، تو نہ جانے مسلمان کیا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ یہ ہوائے نفس سے بات ہی نہیں کرتے، کہ میں محبت میں کہہ گئے رسول خدا جس سے ہیں میں ان سے ہوں۔ بھئی یہ بھائی، یہ نواسے، یہ بیٹی، یہ کیسے پیغمبر سے سمجھ میں آ رہا؟ پیغمبر ان سے کیسے ہیں؟ یہ بہت بڑا جملہ،
پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، ہمیں حسن مشتبہ سے کہ حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین مجھ سے میں حسین سے، لیکن یہاں سے بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ انت منی، آپ مجھ سے میں آپ سے ہوں، جناب امیر علیہ السلام سے کہا، یعنی آپ میری وجہ سے اور میں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اللہ اکبر، سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں جناب امیر کائنات سے متعلق۔ تو اب آپ اسی لیے رسول اسلام رحمت للعالمین ہیں اور علی مولائے کائنات ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو اس کے علی مولا ہیں۔ میں جلدی سے وہ حدیث پیش کر دوں جو صحیح بخاری میں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں، اور ایک حدیث کے متعلق یہ بھی 2 مرتبہ انہوں نے پیش کی ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، کہ رسول اسلام نے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کو سب سے زیادہ جو لقب پسند تھا اپنا کہ مجھے اس نام سے بلایا جائے ابو تراب، کیونکہ رسول خدا نے جناب امیر کے جب آپ مسجد میں لیٹے تھے تو آپ کی ابا اتر گئی تو کچھ مٹی لگ گئی، کچھ نے لکھا رخصت پہ، انہوں نے لکھا پشت پہ مٹی لگ گئی، تو پیغمبر اسلام نے آ کے اٹھایا اور کہا قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ کھڑے ہو جائیے، اے مٹی کے بابا کھڑے ہو جائیے، قم یا ابا تراب۔ تو جناب امیر کو لقب اپنا بہت زیادہ پسند تھا۔ جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا نے صرف علی بن ابی طالب، اور رسول خدا نے صرف علی بن ابی طالب سے کہا یا ابا تراب، اے مٹی کے بابا۔ تو یہ 3 احادیث کے جو صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہیں، چوتھی حدیث جو جناب امیر المؤمنین کی باب مناقب میں آئی ہے، بہرحال اور ہیں لیکن یہ کہ یعنی کوئی جس کے اندر کوئی لقب یا کوئی حدیث اس طرح سے نہیں بیان کی ہے، تو یہ حدیث ہے کہ جو چوتھی جس کو باب مناقب میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث انہوں نے تکرار کی ہے کہ جناب امیر اور جناب سیدہ سے متعلق ہے، جناب سیدہ کو انہوں نے تسبیح جناب سیدہ جو ہے وہ باب مناقب امیر میں بھی ذکر کرتی ہے، پھر صحیح باب مناقب فاطمہ میں بھی آئی ہے یہ متعدد تو حدیث نمبر ہے 3705 صحیح بخاری کے اندر، کہ جس میں آپ نے حدیث جناب فاطمہ کو ذکر کیا تو یہ باب مناقب امیر میں لکھ دی ہے، لیکن حدیث کے جی آپ نے رسول خدا نے کہا کہ آپ 34 دفعہ ہے آپ اللہ اکبر کہیں تسبیحان، اور 33 دفعہ جو ہے وہ تسبیح سبحان اللہ کہیں، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہیں۔ سیدہ کو تعلیم فرمائی تو وہ باب امیر میں کہ بھی ان کے گھر آئے تو جناب امیر کے سامنے کہا، تو یہ بہرحال ابھی باب مناقب میں لکھی ہے کیونکہ وہ تو، لیکن جو آخری حدیث ہے جس کو کہہ لیجیے چوتھی حدیث جو جناب امیر کے مناقب میں صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، وہ ہے کہ جناب سرور کائنات نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو حدیث کو یہاں پہ انہوں نے اگلا حصہ نہیں لکھا کہ الا انہ لا نبی بعدی، ایسے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن چلے اتنا ہی کافی ہے، اسی سے ہی ہمارے حساب سے وہ جناب امیر کا خلیفہ بلا فصل ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ علی منی انت منی، یا علی انت منی وانا منکا، انت منی وانا منکا۔ تو بہرحال یہ احادیث جو جناب امیر کے لیے کہی ہیں یہ تو شیعہ سنی سب نے لکھی ہیں، اور بہرحال جناب سرور کائنات نے منزلت جناب امیر علیہ السلام کی بیان کی ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور صحیح مسلم میں اس سے بھی زیادہ احادیث ہیں۔ اگر کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کل وہ بھی احادیث پیش کر دیں گے، کیونکہ میرے پاس یہ صحیح ستہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل بھی ہیں، فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور بہت سے زیادہ کتابیں ہیں، تاریخ کی بھی ہیں، خود البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخ طبری، اور مروج الذہب کہ جو بہرحال شیعہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے مسعودی، اور سنی کہتے ہیں وہ سنی تھے، جن کو امام حدیث مانا جاتا ہے، اور تاریخ یعقوبی یہ بھی اہل سنت کی ہے۔ تو بہت زیادہ تواریخ ہے جس کے اندر جناب امیر علیہ السلام کے فضائل، مناقب، اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کہ خود پہلا غزوہ 70 کافر مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور 46 اکیلے جناب امیر علیہ السلام نے کے ہاتھوں تہ تیغ ہوئے اور جہنم واصل ہوئے، جناب امیر کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ تو جناب یعنی 46 افراد، یعنی کل 70 مشرکین مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھ ٹوٹل، اس میں جناب امیر اکیلے نے 46 کو
فنار کیا، اور 24 جو ہیں وہ تمام باقی سب صحابہ نے مارے، جس میں زیادہ جناب حمزہ نے جناب امیر کے بعد جو ہے وہ کیے. تو اس کے بعد پھر اور قریش یعنی ہاشمیوں میں سے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے تو بہرحال تمام جنگیں جناب امیر علیہ السلام کے سر صحرا علی کے جو ہر میدان میں جناب رسول خدا کے ساتھ نظر آتے ہیں، مکے میں ساتھ نظر آتے ہیں، ہجرت میں رسول اسلام کے بستر پہ نظر آتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور سجدہ شکر پہ ڈلا رہے ہیں. اور ہر جنگ میں ایک فاتح خیبر کہہ دینا کہ علی فاتح خیبر، ہاں بے شک فاتح خیبر علی بن ابی طالب السلام ہے، لیکن صرف یہ کہتے ہیں کہ فاتح خیبر یہ نہیں، بلکہ کہیں کہ تمام جنگوں کے فاتح. صرف اور صرف جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے اندر آپ مدینے کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ کے بھائی جناب جعفر طیار غزوے کو جو ہے وہ لڑکے اس کو فتح کر رہے تھے. تو تمام جنگوں کے سپہ سالار اور تمام فضائل میں قرآن کریم نے ایک مرتبہ سورہ نازل کیا، سورہ براءت من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات کر دیا جائے. اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ آپ لے جائیے یہ سورہ مکے کی طرف. دیا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ شاید یہ توہین کا پہلو نکل رہا ہے، تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو لیکن بہرحال سب لوگوں کو معلوم کہ پہلے خلیفہ سے کہا، رسول اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آپ یہ لے جائیے. سورہ نازل ہوا. پیغمبر اسلام نے خیبر میں بھی 39 دن مختلف صحابہ کو تالار بنایا، متعدد مواقع پہ علم دیے، پرچم دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے. علی سے اتنی محبت تھی، دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے تھے پیغمبر اسلام. علی سے اتنا عشق تھا رسول اسلام کو کہ پالا تھا، نہیں تو رسول اسلام نے دوسروں کو موقع دیے. کوئی فاتح نہ بن سکا تو پھر دوبارہ سرور کائنات نے جناب امیر کے سر غزوہ ذات السلاسل میں اوروں کو پہلے بھیجا، کوئی فتح نہ کر سکا اور لوگ روب میں آ گئے. خندق میں اوروں کو موقع دیا، خیبر میں 39 دن مواقع فراہم کرتے رہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی ثابت کرتے ہم شجاع ہیں، ہم دلیر ہیں، ہم علم میں آگے ہیں، ہم علم میں آگے ہیں، ہمارے مناقب ہیں، سخاوت میں ہم آگے ہیں. تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا اس کی شان نزول کو انشاءاللہ کل تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جناب امیر علیہ السلام کے وصلاۃ والسلام کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو کہ ولایت کے معاملے میں جناب امیر سے متعلق اللہ نے فیصلہ سنایا، اور تمام فضائل و مناقب میں سخاوت میں علی آگے، شجاعت میں علی آگے، تمام فضائل و مناقب میں کہ مولا کائنات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بہترین جملہ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے علماء میں سے کسی نے لکھا ہے کہ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل فی الکل، علی کا ہر صحابی سے، ہر کسی سے، یعنی یہاں پہ مراد مخلوقات میں ہے کہ صحابہ ہیں مراد، اور صحابہ کے علاوہ تابعین اور تمام کے تمام زمانے کے لوگ کا علی کا سب سے تمام سب چیزوں میں، کل سے کل چیزوں میں مستغنی ہونا، محتاج نہ ہونا، اور سب کا سب چیزوں میں علی کا محتاج ہونا. دلیل انہ الامام الکل فی الکل، دلیل ہے کہ علی تمام کے تمام چیزوں میں امام ہے، کہ سب چیزوں میں، نہ یہ کہ صرف شجاعت میں امام ہے یا علم میں امام ہے، روحانیت میں امام ہے، سخاوت میں امام ہے، 4 5 10 15 نہیں، کہ علی تمام کے تمام چیزوں میں امام ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، یعنی کسی کو علی سے برابری کا مقابلہ نہیں. چاہیے کہ آپ کہیں کہ وہ بہتر ہے، برابری کا مقابلہ نہیں.
طریقہ تو سواری کا علی تمام صحابہ کے تمام تابعین کے امام ہیں، پیشوا ہیں. اگر رسول اسلام کے وسیع برحق اور خلیفہ بلا فصل اور امام منصوص من اللہ ہیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کسی کا، کوئی بھی علی بن ابی طالب سے. تو یہ تمام باب فضائل مناقب. اور دوسرے مقام پہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے آپ نام لیتے تو اس سے لوگ کہتے تھے آپ نے ہمارے والوں کا نام توہین کا پہلے مقصد میں صرف مولا کے فضائل پیش کر رہا ہوں. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے جتنے فضائل و مناقب دیکھے 900 سال پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے فضائل و مناقب صحابہ کے دیکھے، تمام کے تمام صحابہ کے فضائل و مناقب میں، ان فضائل و مناقب میں جو صحابہ سے متعلق ہے، کہ میں ان فضائل و مناقب میں علی کو انہی صحابہ کا امام پاتا ہوں. عام صحابہ کرام کے جتنے فضائل و مناقب ہیں ان کے ان فضائل و مناقب میں بھی علی ان صحابہ کے امام ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے 70 ایسے فضائل علی کے دیکھے ہیں کہ جن میں کوئی علی کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ مقام ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ ان کے فضائل و مناقب اور ان کا رسول اسلام سے وہ قرب وہ کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے سوائے نبوت کے، وہ جناب امیر کے لیے ثابت ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن کریم کی سورہ آل عمران. سورہ آل عمران، کبھی بہت سے لوگ ہیں کہ سورہ آل عمران میں اتنے فضائل و مناقب کیوں اہل بیت ہے؟ کہ سورہ آل عمران سے متعلق ہے. 3 عمران گزرے، اس میں آیہ مباہلہ میں انشاءاللہ آل عمران سے متعلق پیش کر دوں. تو سورہ آل عمران میں آیہ مباہلہ ہے، آیہ مباہلہ آیت نمبر 61. اللہ سبحانہ و تعالی ظاہراً آیت نمبر 61 ہی ہے اس وقت میرے ذہن میں، کہ جب عیسائی آئے جتی کر رہے تھے رسول اسلام سے، بار بار کہتے تھے یہ ہے دلیل کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے. عیسیٰ 3 چیزیں کہتے تھے، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ یا عیسیٰ اللہ. یہ کہتے تھے اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا. ٹرینٹی کے قائل تھے، تثلیث کے قائل تھے، یعنی ٹرینٹی تثلیث، لیکن 3 کہ the Father, the Son and the Holy Spirit، کہ خدا بیٹا کہ اللہ ہے، اس کا بیٹا پھر حضرت عیسیٰ اور روح قدس جو واسطہ ہے رابطہ ہے اللہ اور بیٹے کے درمیان. بارہ یہ وہ کہتے تھے، رسول خدا نے ان کو دلیلیں دی، نہیں مانتے تھے. اللہ نے کہا کہ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، یعنی عیسیٰ کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم. اللہ نے جناب آدم کو بنا فقال له کن فیکون، یعنی سے اب جو اگر آیت میں غلط نہ پڑھوں گا روزہ بھی ہے کہ کہا ہو جا ہوگا، یعنی اللہ نے جناب آدم کو جو خلق کیا ہے وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے خلق کیا. جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے وہ جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں خلق کر سکتا؟ خدا بارہ. تو عیسائی نہیں مان رہے تھے، یہ میرا موضوع تو یہ. تو اس کے بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ سے پھر بھی کٹ حجتی کرتے ہیں، پھر بھی آپ سے دلیلیں مانگتے رہتے ہیں کہ نہیں لائیے دلیل لائیے، تو ان سے کہہ دیا بہت ہو گیا، اب علم آ چکا، تمہیں سب کچھ بیان کر دیا، نہیں مانتے ہو فقل تعالوا، کہہ دیجئے ان سے ابنانا وابناکم، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، آنا ونساکم، اپنی مستورات کو لے کے آتے، خواتین کو لے کے آتے تو اپنے خواتین کو لے کے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ. نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اور مباہلے میں کیا ہوگا کہ ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے. وہ آدمی جو حق پہ نہ ہو کبھی بھی اپنوں کو نہیں لے کے جاتا، دوسروں کو آگے بھیجتا ہے، یہ مارے جائیں تو مارے جائیں، میں اپنوں کو نہیں لے کے جاؤں گا. حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنوں کو لے کے جاتا ہے. تمام انبیاء اپنے اہل بیت کو لے کے آئے، اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، اپنی قربانیاں پیش کی. رسول اسلام نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ مسلمان جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اسلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ کہتے ہیں امت پہ چھوڑ کے جا رہا، یا آپ نے اعلان نہیں کیا وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں پاؤ گے. جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ رہے گا. اللہ نے جب تمام انبیاء سے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے اوصیاء بنائیے،
میں اپوائنٹ کروں گا، آپ کو بنانے کا حق نہیں۔ اللہ نے جناب آدم سے کہا آپ کا وصی ہے شیس، جناب نوح سے کہا آپ کا وصی ہے سام، اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کے وصی ہیں اسماعیل و اسحاق۔ کیوں؟ اللہ بنانے والا کہا آپ کے دونوں بیٹے آپ کے وصی، پھر جناب اسحاق سے کہا آپ کا وصی یعقوب، جناب یعقوب سے کہا آپ کا وصی اسماعیل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سارے انبیاء کو اللہ نے بتایا آپ کے وصی کون ہوں گے۔ جب سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے تو رسول اسلام کے آنے کے بعد یہ روش میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ وَلَن تَجِدُ فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی بھی روش میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہاں اگر کبھی کوئی کہہ دے ارے ختم نبوت ہو گئی تھی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھے، ارے جانشینی کا مسئلہ تو ختم نہیں ہوا تھا، اور پیغمبر بتا کے جا رہے ہیں میرے بعد 73 فرقے بنیں گے۔ کس مسئلے پہ ہوں گے وہ سارے کے سارے جانشینی پہ ہوں گے، یہ جانشین یا وہ کون جانشین ہوگا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ فرقہ واریت کی خود بنیاد پیغمبر رکھے جائیں؟ تو پیغمبر اسلام جیسے سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے اور ان سے کہا اعلان کر دو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بھی وصی کا اللہ نے انتخاب کیا اور ان سے کہا آپ اعلان کر دیں، اور وہی غدیر خم اعلان ہے ولایت کا، امامت کا، خلافت کا، وصایت کا، کہ رسول خدا کا جانشین کون ہوگا، اور وہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے وہاں اعلان کیا۔ آیا مباہلہ کے اندر میں جو پیش کر رہا تھا، میں نے آیا کہا کہ جتنی آیات 3 دن ہے صرف، مجھے اگر 30 دن بھی دے دی جائیں تو میں اور مباہلہ کی اور تمام اور بعض آیات پہ پورے اشرے بھی سن سکتے ہیں، موجود ہے، لیکن میں ایک مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں اسے پیش کروں۔ گھروں پہ بیٹھے ہم لوگ، میں مجمع کا عادی ہوں، لیکن میں بغیر مجمع کے جو ہے وہ کیمرے کے سامنے کوشش کر رہا ہوں کہ صرف اکیلے بیٹھ کے یہاں پہ پیش کروں اپنے گھر کی مختصر سے چھوٹی سی لائبریری کے اندر، جس میں چند ہزار کتابیں ہیں۔ وہاں سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مولا کے فضائل کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر ہزاروں کے لاکھوں کروڑوں افراد جہاں بیٹھے گھروں میں مجالس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے شیعہ سنی بھائی تمام سن رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سب سے کہا آپ کے وصی، ہم بتائیں گے آپ کے وصی کون۔ تو اللہ نے رسول خدا سے بھی کہا کہ آپ کے وصی کون ہوں گے، جانشین کون۔ اور اگر میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے سارے فرقے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے سارے فرقے ہوں، تمام فرقوں میں صرف 2 جانشینوں، یعنی جانشین رسول خدا کے لیے، جانشین یعنی سکسیسر، یعنی آپ کا خلیفہ یا امام یا وصی جانشین یعنی وصی، اس کے لیے صرف 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یا امام لفظ استعمال ہوتا ہے یا خلیفہ۔ دونوں قرآن کریم کے لفظ ہیں، اصطلاحات ہیں۔ اب زیادہ تر جو شیعہ فرقے ہیں وہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بوہری ہوں، چاہے خانی ہوں یعنی اسماعیلی فرقے ہوں، چاہے وہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے تقریباً کل اس وقت جو ہے چند فرقے رہ گئے، کیونکہ بہت سے فرقے ختم ہو گئے، فتحیہ ختم ہو گئے، اور قدریہ جو ہے ختم ہو گئے، اسی طرح سے واقفیہ ختم ہو گئے، کچھ تاریخ میں ختم ہو گئے، یعنی وہ فرقے چلے ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ عرصے چلے اس کے بعد ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے اور بہت سے فرقے ختم ہو گئے ہیں، اب میرے ذہن میں فوراً جو ہے وہ نام نہیں آئیں گے۔ کرامتیہ جیسے ہیں، کرامتہ جو ہے فرقہ بنا وہ ختم ہو گیا، ایسے فرقے بنے ختم ہو گئے۔ اور آج جو چند فرقے شیعوں کے باقی ہیں وہ اثنا عشری ہیں، جو تقریباً دنیا کے 90-95% سے زیادہ 98-99% شاید شیعہ جو ہیں دنیا بھر کے اندر، اگر آپ مانیں 40 کروڑ ہیں تو 98-99%۔ اور اگر جو ایک تو دیکھیں شیعوں کی اپنی فگرز ہیں، ایک ہے کہ دوسرے ہمارے فگرز بتاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بھئی نہیں پاکستان میں جو ہے مثال کے طور پہ آپ لوگ 8 سے 10% ہے، یعنی ہمیں تھوڑا سا کم کر کے ہر جگہ پہ، کیونکہ پتہ ہے آپ کو شیعہ ہر جگہ رجسٹر بھی نہیں کرتے، تقیے میں بھی رہتے ہیں کیونکہ جان کو خطرہ ہوتا ہے تو بتاتے نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حکومتیں ویسے بھی نمبرز کو تھوڑا سا کم کر کے بیان کرتی ہیں، اگر ہماری فگرز قبول کریں جیسے ہم 20 سے 25% ہیں پاکستان میں، یہ جس طرح سے بھی دنیا بھر کے اندر تقریباً 40 کروڑ کے قریب شیعہ، لیکن اگر حکومت یعنی جو انٹرنیشنل فگرز ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر، وہ کہتے ہیں تقریباً 30 سے 32 کروڑ شیعہ، 30 کروڑ مانتے ہیں، 40 سے 45 کروڑ نہیں مانتے، ہمارے جو بتائے ہوئے فگرز ہیں۔ تو بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ نہیں میں کیا کروں، کسی موضوع کو شروع کرتا ہوں تو وہ آگے شیعہ فرقوں کے اندر زیدیہ فرقہ ایک ہے، زیدی سادات، زیدی سید ہیں جو حضرت زید کی نسل سے، چوتھے امام کے بیٹے حضرت زید کی نسل سے سادات سید ہیں، وہ نہیں۔ زیدیہ فرقہ یعنی جو ان کو امام مانتے، حضرت زید کو امام مانتے، یمن کے اندر ہیں کچھ زیدیہ فرقے والے، یا اسماعیلیہ
جو حضرت اسماعیل کو. تو یہ سارے کے سارے جو فرقے ہیں یہ لفظ امام استعمال کرتے ہیں. اور اہل سنت کے 50-60 جتنے بھی فرقے اگر آپ مان لیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں خلیفہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ چاہے اہل سنت سے جو ٹوٹ کے فرقے بنے کہ جو جیسے اہل سنت ان کو مسلمان نہیں مانتے, جیسے قادیانی ہیں, وہ بھی لفظ خلیفہ ہی استعمال کرتے ہیں, یعنی وہ امام اور نبی ان کو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ, جیسے وہ کہتے ہیں 5ویں خلیفہ. تو یہ 2 اصطلاحات ہیں, امام اور خلیفہ. جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ ہے امام یا خلیفہ. دونوں اصطلاحات قرآن کی اصطلاحات ہیں اور دونوں نے قرآن سے لی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. جناب آدم کے لیے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انسانوں میں خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض, میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو اب یہ چاہے خلیفہ کا لفظ استعمال کریں چاہے امام کا, جانشین رسول خدا, یہ دونوں اللہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے انی, بے شک کہ میں بناؤں گا وہ خدا جسے فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو, اسے گنہگار انسانوں کا اجماع یا مسلمانوں کا اجماع یا سقیفہ والوں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا ہے. وہ خدا جب فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کیا تو زمین میں اسے بنائے گا کہ جو زمین میں خون بہائے گا, فساد پھیلائے گا, جبکہ ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں, یعنی فرشتوں میں سے کسی کو بنا لے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سارے فرشتے چپ ہو گئے, پر تیرا فیصلہ پروردگار کا انی جاعل فی الارض, میں اکیلا بس میرا فیصلہ. تو خلیفہ اگر یہ قرآن کی اصطلاح ہے, قرآن سے لیا گیا, اگر قرآن سے نہیں لیا گیا, میرے غور سے سنیے گا بات کو, میرے ہاتھ جوڑ کے میں اپنے تمام کے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت دے رہا ہوں, لمحہ فکریہ پیش کر رہا ہوں, کوئی توہین نہیں کر رہا. اگر آپ کہتے ہیں لفظ خلیفہ قرآن کی اصطلاح, کہتے ہیں ہم نے قرآن سے لفظ خلیفہ لیا, اگر آپ کہتے ہیں تو پھر قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے انی, اللہ کہہ رہا ہے میں بناؤں گا خلیفہ, بنانا میرا کام ہے. اگر آپ کہتے ہیں قرآن سے اصطلاح ہم نے نہیں لی, خلیفہ لفظ قرآن سے نہیں ہے, تو پھر واضح ہو گیا کہ خلافت قرآن سے خارج ہے, یہ قرآن سے ہے ہی نہیں, قرآن سے خارج ہے. اگر آپ کہتے ہیں قرآن سے ہے تو قرآن میں اللہ واضح الفاظ میں بتا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک یہ خلیفہ بنانے والا میں ہوں. جب اللہ کا بنانا کام ہے تو پھر یہ نہ کہیں امت نے بنا لیا, امت کا کام ہے, اجماع سے بن جاتا ہے, استخلاف سے بن جاتا ہے, شورا سے بن جاتا ہے. تو جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے بنائے ہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں لوگوں نے چنا تھا, یہ اللہ ہی کی تائید. اگر آپ یہ اس کا جواب دیتے کہ نہیں اللہ کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, دیکھیں یہ تو اللہ کو چننا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے نہیں بیان کیا, پیغمبر چھوڑ گئے, انہوں نے استخلاف نہیں کیا, وہ امت پہ چھوڑ گئے معاملے کو. عزیزان گرامی, جب سارے انبیاء خود چن رہے ہیں تو کیسے پیغمبر اسلام امت پہ چھوڑ گئے؟ یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فیصلہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے اعلان کیا, دعوت ذوالشیرہ سے لے کے غدیر خم تک پیغمبر مسلسل بیان کرتے رہے, اعلان کرتے رہے. دعوت ذوالشیرہ میں کہا, صحیح اس میں طبری کے اندر, تاریخ طبری کے اندر موجود ہے, تفسیر طبری میں بھی, کہ جو بھی میرے اس مشن میں میرا کیا ساتھ دے گا فہو اخی و وصی فتی, یہ دوسری جگہ پہ کہا وزیر من بعدی, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا. دوسری جگہ میرا خلیفہ ہوگا, یعنی خلافت کا فیصلہ ہو گیا. وہ کہتے نہیں کہاں خلیفہ ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ پہلا ہوگا, یہ چوتھا کو چوتھے پہ بن گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, جب وہ خود کہہ رہے ہیں یہ میرا حق بنتا ہے, تو معاذ اللہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے تھے تو معاذ اللہ یا وہ جھوٹ کہہ رہے تھے, معاذ اللہ سب رہے تھے, یا وہ سچ کہہ رہے تھے تو وہ صدیق اکبر نہیں, یا ان کے لیے کہ وہ مقام کے ان کے خلاف ہے. اگر آپ ان کو معصوم نہیں مانتے تب بھی سچ کہہ رہے تھے, تو پھر کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ نہیں بنتا تھا. تو اب یہ لفظ امام, یہ خلیفہ, امام معصوم علیہ السلام کا مقام کچھ اور. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے رسول خدا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, ان کے جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جانشین معصوم ہونا چاہیے. تو اب قرآن کریم کے اندر میں آیات کو پیش کر دوبارہ وہیں واپس جاؤں گا. آیا مباہلہ کے اندر جو میں پیش کر رہا تھا, تو رسول اسلام نے کہا کہ میں جو دلیل دے رہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو حق ہونے کی علامت ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ وہ اپنے اہل بیت کو, اپنے گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں, بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ مباہلے کے لیے آپ لوگ آ جائیں, یہاں سے ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے, ہم اپنے خواتین کو لے آتے ہیں. قرآن کریم میں جہاں جہاں
لفظ ابناءنا کے ساتھ یا ابنا کے ساتھ، ابنا کی جمع ابنا، ابنا کے ساتھ نساء آیا تو یہاں نساء سے خواتین مراد نہیں بلکہ بیٹیاں مراد ہیں۔ آیات پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کی جو ہے وہ فرعون کے لوگ سارے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تو یہاں تمہاری خواتین ترجمہ نہیں ہوگا، تمہاری بیٹیوں کو کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مباہلہ کے اندر بھی کہا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کی جگہ رسول خدا سب نے لکھا گئے امام حسن حسین علیہ السلام کو، بیٹیوں کی جگہ جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کو، اور بیٹیاں ہوتی تو لے جاتے، تو وہاں بیٹیوں کی جگہ کہا ایک فاطمہ زہرا، انفسنا کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لکھے، نفس رسول، نساء میں جگہ تھی یا نہیں تھی، گنجائش تھی یا نہیں تھی، وسیع تھا، اگر آپ کہیں بیٹیاں نہیں صرف نساء کے اندر سارے خواتین ہیں تو گنجائش تھی، نساء جمع ہے، اس سے زیادہ کے اوپر اطلاق کرتی ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو لے کے گئے تو کوئی اعتراض نہ کرے انفسنا کی جگہ پہ علی نہیں ہے صرف پیغمبر ہے، نہیں انفسنا، کیونکہ پیغمبر ہے داعی، دعوت دینے والے، پیغمبر صاحب دعوت ہے، تو ابنان ہم دعوت دیں گے، ہم بلائیں گے، تو بلانے والے پیغمبر ہیں، یہ جو باقی بلا رہے ہیں یہ طبقات ان کے اندر تراز کریں کس کس کو لے کے گئے، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں علی کو بھی ابنانا کی جگہ پہ لے کے گئے کیونکہ داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا، تو پھر انفسنا کی جگہ پہ کسے لے کے گئے ہیں، بس دعوت دینے والے ہیں، تو ابنانا کی جگہ پہ امام حسن حسین علیہ السلام کو، نساء کی جگہ پہ جناب فاطمہ زہرا کو، انفسنا کی جگہ پہ علی ابن ابی طالب کو لے کے گئے، کہ پیغمبر داعی ہے، دعوت ہے، نہ تو ہم دعوت دیں گے، دعوت دی کسے دعوت دی، بیٹوں کی جگہ پہ حسن حسین کو، نساء کی جگہ پہ جناب سیدہ، اور انفسنا کی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو نفس رسول قرام، ترین عذاب مہیا کرے گا اس کے لیے، اللہ سخت ترین عذاب ایک عام مومن کو قتل کرتے، اور اگر کوئی امیر المؤمنین کا قاتل ہو، اس عبد الرحمن بن ملجم پہ کتنی لعنتیں ہوں گی، وہ پتھر دل، اور اگر کوئی حسین ابن علی کا قاتل ہو، کوئی آل محمد کے قاتل کرے اور لوگ سوال کریں کہ یہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان پہ لعنت کی جا سکتی ہے، ارے جو امام حسن مصطفیٰ کو زہر دلوا دے، یزید کے باپ، یزید کو لوگ کہہ رہے رضی اللہ، اس کے باپ سے متعلق کہہ رہے جو زہر دلوا دے، آل محمد کو جو قتل کریں، جو ان کی شہادت کا سبب بنے، اللہ عام مومن کوئی نرم گوشہ نہ رکھیے گا۔ بس بھئی دو جملے، وقت نہیں رہا، میں کل پڑھوں گا پورا تفصیل سے۔ مولا امیر المؤمنین بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں مولا ویسے بھی بہت کم کھاتے تھے، روٹی وہ بھی خشک روٹی اور اس کا ٹکڑا رکھ لیتے، کو توڑ توڑ کے گھٹنوں میں مار کے توڑتے، سخت ہو جاتی تھی، جو کی روٹی بناتے، جو کی روٹی سے مولا افطار، یہ آپ کی بیٹی نے کہا بابا جان میرے پاس افطار کر لیجئے گا، مولا نے کہا ٹھیک ہے بیٹی آپ کے پاس آ جاؤں گا افطار کے لیے، مولا تشریف لائے، جیسے افطار کے لیے پہنچے تب میری لفظ جگہ آپ جانتی ہیں میں نے کبھی 3 چیزیں افطار میں استعمال نہیں کی، آپ نے اتنا میرے لیے کھانا رکھ دیا، 3 کھانے رکھ دیے، کہا کہ ٹھیک ہے بابا جان کیا تھا کھانے کے اندر، وہی روٹی جو کی روٹی تھی، نمک تھا، دودھ رکھ دیا تھا کہ بابا آپ جو ہیں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں مسلسل سارا دن، راتوں کے اندر، دن کے اندر لوگوں کے گھروں تک افطار پہنچا رہے ہیں، بابا یہ آپ کھانا کھا لیجیے، آج ایک دن کھانا کھا لیجیے، کرنے میری لفظ ذکر، میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، قلیل المعونہ تھے کثیر المعونہ، آپ کے ایک صحابی حضرت ساسر بن سہال نے جملہ لکھا کہ علی کھانے پینے میں اپنے خرچے میں بہت کم تھے، مدد میں بہت زیادہ تھے، ہر ایک کے مدد کرنا، تو جناب ام کلثوم سے آپ نے فرمایا کہ نہیں میری بیٹی آپ یہ ایک کھانا اٹھا لیجیے، تو جناب ام کلثوم نے چاہا نمک اٹھا لے کہ بابا شاید تھوڑا سا دودھ پی لے، کہنے بیٹی دودھ کو اٹھا لیجیے، میں نمک سے روٹی کھا 2 منٹ میں نکال رہا ہوں۔ رات پہلے مولا نے جانے سے پہلے 19ویں شب کو گزشتہ رات میں اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ
کوفے کے در کی حفاظت کے لیے چلے جائیے. کوفے کے جو دروازے ہیں مختلف لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی, ڈیوٹی لگاتے تھے, مولا آج تم لوگ حفاظت کرو گے, آج تم لوگ. آج کہا مولا نے اپنے بیٹوں سے کہا آپ لوگ چلے جائیے کوفے کے حدود کی حفاظت کے لیے. تو کسی بیٹے نے کہا بابا جان آج تو ہماری باری نہیں ہے. آپ نے فرمایا جانتا ہوں لیکن آپ لوگ چلے جائیے. امام حسن مجتبی سمجھ گئے, کہا کہ نہیں کوئی مصلحت ہے, آنسو بہنے لگے. کہا کہ ہم لوگ ہی حفاظت کے لیے چلے جائیں گے. مولا نہیں چاہتے تھے. جب ابن ملجم ضربت چلے تو میرے بیٹے دیکھ رہے ہو, میرے بیٹوں کے سامنے نہ وہ مار سکے گا, نہ میرے بیٹوں کی غیرت برداشت کرے گی کہ بابا پہ کوئی ہاتھ اٹھائے. شاید مولا پیغام دے رہے ہیں بیٹوں کے سامنے باپ کو نہ مارنا, خصوصاً اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا. نہ جانے وہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو کربلا میں ایک چھوٹی سی بی بی کے سامنے مولا حسین کے سر پہ گردن پہ خنجر چلا رہے تھے. اجرکم اللہ مولا امیر المومنین چلے. ایک مرتبہ جیسے ہی بیٹوں کو بھیج چکے, بیٹیوں سے ودا کیا. مولا اتنا پیار بیٹیوں سے, اگر باپ علی جیسے ہو, ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے, لیکن اگر باپ علی ہو, بیٹیاں زینب, ام کلثوم, رقیہ, خدیجہ جیسی بیٹیاں ہو تو باپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. خصوصاً اگر باپ کو پتا ہو پردیس ہے, ان بیٹیوں کے سر پہ ماں بھی نہیں. اجرکم اللہ. بس دو جملے صرف میں پیش کر دوں, کسی میں تمام کر دوں. مولا امیر المؤمنین بیٹیوں سے ودا کر کے چلے. آج بھی جائیں بیت الشرف جو مولا کا گھر ہے تو وہاں پہ صحن ہے, مولا کے گھر سے صحن, دروازے سے صحن ہے, اور پھر مسجد آتی ہے, مسجد کوفہ, جہاں مولا کے لیے دروازہ تھا. وہاں پہ مولا نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے جاتے ہیں. ایک مرتبہ مولا چلے, جیسے ہی چلے مرغابیوں نے راستہ روکا, مولا کی ابا میں چونچے ڈال دی. مولا کچھ دیر کھڑے رہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بابا یہ مرغابیاں کبھی اس طرح سے آپ راستہ نہیں روکتی. بابا آج کیا بات ہے, آپ کا مزاج بھی بدلا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے پرندے بھی اور طرح سے پیش آ رہے ہیں. مولا نے بس ایک جملہ کہا, روزے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا انہن نواحی, یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. شاید مرغابیوں کو پتا مولا اب چل کے واپس نہیں آئیں گے, مولا جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر چلے, خود گلدستہ اذان کے لیے خود آئے اس مینارے میں جہاں سے اذان دی جاتی تھی. اللہ اکبر, بس اللہ اکبر سننا تھا. بیٹیوں کے دل تڑپنے لگے, بیٹوں نے اذان سنی ہوگی. بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کتنا درد ہے بابا کی آواز میں. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت تھی. مولا نے جو یتیم غیر کے بچے پہ اتنا شفیق ہو, وہ مولا اپنی بیٹیوں کے لیے کتنے شفیق ہوں گے. اچھا مولا بس میں نے تمام کر دیا, آخری جملے سن لیجیے. مولا چلے, میں کل اور پرسوں میں تفصیلی پیش کروں گا. مولا چلے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے اذان دی, سارے کوفے نے اذان سنی. مولا اترے, ایک مرتبہ میں حرام عبادت کی جانب پڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے, 19ویں رمضان کی صبح تھی. مولا نے دیکھا ایک آدمی الٹا مسجد میں سو رہا ہے. مولا نے اسے جھوکر سے اٹھایا, اس نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں اپنے انداز سے جو مولا نے کہا تھا میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, تو اپنے کام سے کے لیے تیار ہو جا. مسجد میں لوگ آنے لگے. جیسے ہی مولا کھڑے ہوئے, نافلہ فجر پڑھ رہے تھے, اس ملعون نے جب تلوار
تھا کوئی نہ بچتا. اس نے تلوار کی گردن پہ مارنا چاہتا تھا لیکن شیر خدا کا روب تھا. تلوار اٹھائی جیسے ہی اس نے تلوار چلائی مولا کے سر میں ضربت لگی. شیر خدا بیٹھے گریہ نہیں کیا بڑی بلند آواز سے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ. مولا نے کہا ارے اللہ کے نام پہ اللہ کے رسول کی قسم اللہ کے گھر کی قسم علی کامیاب ہے. علی کامیاب فزت ورب الکعبہ میں آج کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ وہ بھاگا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی. مسجد کوفہ میں بابا کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. ہائے بابا کو لے گا اب یتیموں کی خبر. ہائے بابا کو لے گا اب یتیموں کی خبر. آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی. آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی. بولیے وہ نمبر پہ لائیو کر رہے ہیں. ہاں بولیے. ہاں ہو رہا ہے. آ جائیے پیچھے والے گیٹ سے. کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی. مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی. آئے بابا کو لے گا اب یتیموں کی خبر. آئے بابا کو لے گا اب یتیموں کی خبر. آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی. آپ کے مرنے سے بچوں کو پریشانی ہوئی. کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. قتل حیدر ہو گئے گردوں سے آتی تھی نگاہ. قتل حیدر ہو گئے گردوں سے آتی تھی نگاہ. وہ صدا جبریل کی میری پہچانی ہوئی. وہ صدا جبریل کی میری پہچانی ہوئی. کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی. مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی. مسجد
کیا سخاوت کے کھانا ابن ملجم کو دیا کیا سخاوت کے کھانا ابن ملجم کو دیا کم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی کم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی کیا سخاوت کے کھانا ابن ملجم کو دیا کیا سخاوت کے کھانا ابن ملجم کو دیا کم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی کم لبوں پر تھا مگر قاتل کی مہمانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا کیا خبر تھی مسجد کوفہ میں قاتل ہے چھپا آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی آپ کو جانے نہ دیتی کیا یہ نادانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی مسجد کوفہ میں ماما تیری قربانی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی مسجد کوفہ میں بابا تیری قربانی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ بولیں گے حضور بیٹیوں کے ساتھ کیا روزانہ کھولیں گے حضور آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی آپ کی کیا فاطمہ کے گھر میں مہمانی ہوئی کہتی تھی زینب یہ رو کر خانہ ویرانی ہوئی چھوڑ کر سب قافلے والوں کو جاتے ہیں کہاں چھوڑ کر سب قافلے والوں کو جاتے ہیں کہاں منزلیں دیکھی نہیں راہیں نہ پہچانی ہوئی منزلیں دیکھی نہیں راہیں
मुर्दान लब जारी कलमाए तौहीद का वक्त मुर्दान लब जारी कलमाए तौहीद का मुस्कुराए दम निकलने में जो आसानी हुई मुस्कुराए दम निकलने में जो आसानी हुई कहती कि ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई मस्जिद कूफा में बाबा तेरी कुर्बानी हुई ले मौला 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 ले 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 मौला ये तालुक बहुत करीबी है मौलावी का जुड़ता वाला खूब जानते हैं इस अल्लाह खाने से यह मंदिर जाया करता था यही न होता हुआ और ये मंदिर में जब इतलाक पड़ता था वहाँ वो बैठ के मौला के पुस्तक के नमाज में मर्जा पढ़ते थे तो क्यों ना यही हम लोग मौला को बात पढ़ के पुस्तक में फातिहा जो था मुईन क़ल्ब और हाजत रवा मेरा सच है अब वो मेरी निगाहों से चुप गया इस वास्ते वफा है यहाँ मजलिस अज़ा ये कह के अपने आका को करते हैं हम विदा जीते रहे तो अगले बरस फिर से आएंगे और धूम से शबीह जनाजा उठाएंगे 19 से आपका मातम है या अली तू हो गया दिलों का ये आलम है या अली दफ्तर जहाँ का दरहब मरहब है या अली माहे सयाद माहे मुहर्रम है या अली मौला की नज़र को तुम्हारे अश्क लाए हैं ये रोज़ादार आपके पुर से मौला शराबता हुआ संदे में सर तेरा सैयद तबाह हो गया सूखे में सर तेरा सरवर आलम दिनों को है शामो सहर तेरा आका इन्हीं दिनों में हुआ था सफर तेरा आलम से बेखबर से खुशू वो खुशू में तलवार जब लगी तो झुके थे रुकू में घर में खुदा के कत्ल हुआ रोज़ादार हार है इमाम हाय शहे जुल्फ़िकार हाय राज़दार हक़ शहे ताअत गुज़ार हाय मौलद हरम में है तो नजफ में मज़ार हाय ये बंदगी निसार जनाब अमीर से निकले घर से मर के खुदाए कमीर से दरबारे आम में गए जवाब ने हदी बैठा हुआ था ताकते मुरस्सा पे बोले सियाल मुस्तफा की निगाहें सुए जमी खुश खाई अजीब देख के हाले ईमान की मौला खड़े के पास बंधे अल हयात से हाकिम के कोल को ये न निकला जुबान से छूटा है तुमसे है दरे कल्लार अलविदा है जुर्रियाते अहमद मुख्तार अलविदा ले आए हुसैन ये कसुबे यार अलविदा सुनाए हसन वतूल के दिल
बंदों को सब्र चाहिए, खालिक की राह में सौंपा तुम्हें खुदा और नबी की पनाह। और कूफा में बाबा तेरी कुर्बानी हुई, कहती थी ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई। हाय बाबा कौन लेगा अब यतीमों की खबर, हाय बाबा कौन लेगा अब यतीमों की खबर। आपके मरने से बच्चों को परेशानी हुई, आपके मरने से बच्चों को परेशानी हुई। कहती थी ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई। क़त्ल हैदर हो गए गर्दों से आती थी निदा, क़त्ल हैदर हो गए गर्दों से आती थी निदा। वो सदा जिब्रील की थी मेरी पहचानी हुई। कहती थी ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई। क्या सखावत के खाना इब्ने मुझे दिया, क्या सखावत के खाना इब्ने मुझे को दिया। जब लबों पर था मगर खातिर की मेहमानी हुई, जब लबों पर था मगर खातिर की मेहमानी हुई। कहती थी ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई। क्या खबर थी मस्जिद कूफा में कातिल है छुपा, क्या खबर थी मस्जिद कूफा में कातिल है छुपा। आपको जाने न देती सारी हुई, आपको जाने न देती क्या ये नादानी हुई। कहती थी ज़ैनब ये रोकर खाना वीरानी हुई। मस्जिद कूफा में बाबा तेरी कुर्बानी हुई। क्या खबर थी मस्जिद कूफा में कातिल है छुपा, क्या खबर थी मस्जिद कूफा में कातिल है छुपा। आपको जाने न देती क्या ये नादानी हुई, आपको जाने न देती क्या ये नादानी हुई। कहती थी खाना वीरानी हुई। बेटियों के साथ क्या रोज़ाना खोलेंगे हुजूर, बेटियों के साथ रोज़ाना खोलेंगे हुजूर। आगे क्या फातिमा के घर में मेहमानी हुई, आगे क्या फातिमा के